بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم ان عظیم ولی کامل کا ذکر خیر کریں گے کہ جن کی بارگاہ میں جو بھی جس مقصد سے آتا اسے کامیابی مل جاتی۔ مریض آتا تو شفا یاب ہو جاتا، غریب آتا تو مالدار ہو جاتا۔ وقت کا راجہ بھی حضرت کا معتقد تھا، آپ سے کئی کرامتوں کا ظہور ہوا۔ ان ولی کامل کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ آئیے ہم ان ولی کامل کے آستانہ شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ آپ کا مبارک نام حضرت شاہ غلام رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور آپ کو عرف میں توپ والے بابا بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا۔ راجستھان کے شہر ادے پور میں جب راجہ بھیم سنگھ کی حکومت تھی، اس وقت آپ ادے پور کے باہری علاقے میں تشریف لائے، جو اس وقت جنگل ہوا کرتا تھا۔ وہیں اکیلے میں آپ اللہ کی یاد میں رہتے اور ذکر اللہ کیا کرتے تھے۔ جب کبھی آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہوتی تو آپ رقص بھی کیا کرتے تھے۔ جب آپ کو قیام کیے ہوئے وہاں کچھ عرصہ گزرا تو آپ لوگوں کی نظروں میں آنے لگے۔ وہاں سے کوئی گزرتا، اس کی نظر آپ پر پڑتی اور وہ یہی سوچتا کہ یہ کون شخص ہے جو اس سنسان جنگل میں اکیلے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ گوری پٹھانوں میں سے ایک شخص جس کا نام فوز بخش تھا، اس نے حضرت شاہ غلام رسول بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضری دی اور اپنی کوشش سے حضرت کو راضی کر کے شہر میں لے آیا۔ پانواڑی محلے کی ایک مسجد حضرت کو پسند آئی اور آپ وہیں پر رہنے لگے۔ ہر وقت اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے، اور جب اپنی خاص حالت اور کیفیت سے باہر آتے تو وہاں موجود لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے۔ آپ کا سلسلہ طریقت سلسلہ عالیہ قادریہ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ ملتان سے تشریف لائے تھے۔ آپ کی مبارک ذات لوگوں کے لیے مرجع خلائق تھی۔ لوگوں میں جو شخص بیمار ہوتا تو وہ آپ کے پاس آ جاتا، اور اللہ کے حکم سے اسے شفا یابی حاصل ہو جاتی۔ کوئی آسیب والا آتا تو آپ کی بارگاہ کی حاضری کی برکت سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا۔ غرض کہ جو بھی شخص آپ کی خدمت میں جس مقصد کے لیے حاضر ہوتا تو وہ اس میں کامیاب ہو جاتا۔ آپ کا شہرہ سن کر راجہ بھی آپ کا معتقد ہو گیا تھا۔ راجہ نے آپ کے لیے حکومت کی طرف سے ہر مہینے کا ایک وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ راجہ نے آپ سے گزارش کی کہ بابا صاحب، آپ مجھے اپنا کوئی چمتکار یعنی کرامت دکھائیے۔ آپ نے اس کی درخواست کو منظور کیا اور اس کو لے کر تالاب کے کنارے پر تشریف لائے۔ راجہ کو کنارے پر کھڑا رہنے کو کہا، اور اللہ کی عطا سے پانی کے اوپر چلتے ہوئے آپ تالاب کے بیچ میں پہنچ گئے اور پانی کے اوپر ہی مصلی بچھا دیا اور وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر پھر سے آپ پانی پر چلتے ہوئے راجہ کے پاس آئے۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر راجہ کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ایک مرتبہ آپ نے راجہ کو اپنے گھر پر دعوت کے لیے بلایا، اور اس کے لیے آپ نے ایک کڑھائی میں حلوہ تیار کیا۔ جب راجہ آپ کے یہاں پر آیا تو پورے شاہی اعجاز کے ساتھ آیا۔ اس کے ساتھی اور سپاہی بھی اس کے ساتھ تھے، جو تقریباً 400 یا 500 تھے۔ آپ کے شاگردوں نے عرض کیا کہ حضور، ہم نے کھانا اتنے لوگوں کا تو بنایا ہی نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ کھانے کے برتن پر کپڑا ڈال دو
اور اسی میں سے کھانا نکال کر سب کے سامنے رکھتے جاؤ، اللہ نے چاہا تو سب کو کافی ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے شاگردوں نے اسی طرح کیا۔ راجا اور اس کے ساتھ آنے والے تمامی لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور جب وہ رخصت ہوئے اور کھانے کے برتن سے کپڑا ہٹایا گیا تو اس میں ابھی بھی اتنا کھانا موجود تھا جتنا پہلے تھا۔ جب اس کرامت کا علم بھی راجا کو ہوا تو اس نے گزارش کی کہ بابا آپ حکم دے، میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہاں پر ایک مسجد بنوانی ہے۔ چنانچہ راجا نے مسجد کے لیے زمین دی اور موتی مسجد نام سے ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ حضرت شاہ غلام رسول بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس جگہ قیام فرما تھے اسی راستے سے ہو کر راجا روزانہ مندر جایا کرتا تھا دیوی کے درشن کرنے کے لیے۔ ایک دن یوں ہوا کہ آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ جب راجا کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ راجا نے اپنی سواری کو رکوایا اور بابا صاحب کے پاس آ کر اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے الٹا اس کو ہی سوال کیا کہ تم اس راستے سے کیوں آتے ہو؟ راجا نے کہا کہ یہ راستہ مجھے دیوی کے مندر تک لے جاتا ہے اور میں اس کے درشن کے لیے جاتا ہوں۔ چونکہ آپ پر ایک کیفیت طاری تھی تو یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ رکو، میں تمہاری دیوی کو ابھی یہیں بلا لیتا ہوں۔ آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ وہ دیوی انسانی شکل میں حضرت شاہ غلام رسول بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ راجا یہ دیکھ کر بہت متعجب ہوا۔ دوستوں، اب جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ کو عرف میں توپ والے بابا بھی کہتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ راجا کی حکومت میں جب بھی کوئی جنگ ہوتی تو دشمن کے خلاف توپ آپ ہی کے حکم پر چلا کرتی تھی۔ ادے پور کے ماچھلا مگرا نامی علاقے میں ایک اونچی پہاڑی کے اوپر آپ کی چلہ گاہ ہے۔ آپ نے وہاں پر بھی ایک چلہ کیا تھا۔ اس پہاڑی کے اوپر جانے کے لیے پیدل بھی راستہ ہے اور روپ وے کے ذریعے بھی اوپر جایا جاتا ہے۔ ہم روپ وے کے ذریعے اوپر پہنچے اور پہلی بار اس چلہ شریف پر حاضر ہوئے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت نظارہ ہے۔ اس پہاڑی کے اوپر ایک مندر بھی ہے، تو جتنے ہندو لوگ یہاں پر درشن کرنے کے لیے آتے ہیں ان میں سے کئی لوگ اس چلہ گاہ پر بھی آتے ہیں۔ پہاڑی کے اوپر اس آستانہ شریف کا نظارہ بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے، اور یہاں پر لوگ حضرت کو ان کے نام سے نہیں بلکہ عرف سے زیادہ پہچانتے ہیں، یعنی توپ والے بابا۔ ادے پور میں آپ کسی بھی لوکل سواری کے ذریعے آسانی سے اس جگہ پہنچ سکتے ہیں جہاں سے پہاڑی کے اوپر جانے کا راستہ ہے۔ حضرت غلام رسول بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر بھی عرس ہوتا ہے، اور ساتھ میں یہاں چلہ شریف پر بھی عرس منایا جاتا ہے۔ دوستو، یہاں کچھ خدام اور حضرت سے عقیدت رکھنے والے زائرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے رات کے اندھیرے میں آپ کے چلہ شریف سے ایک چراغ اڑ کر نیچے شہر کی اور جہاں آپ کا آستانہ ہے اس طرف جاتے دیکھا ہے، اور اس کرامت کو دیکھنے کا کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ و رسول بہتر جانے۔ بہرحال یہ چلہ شریف بڑی پرسکون اور خوبصورت جگہ پر ہے۔ حضرت شاہ غلام رسول بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ شریف میں دوسرے بھی 3 بزرگوں کے مزارات ہیں۔ ان میں سے ایک بزرگ کا نام حضرت امرت رسول بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہ جس مزار شریف کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ حضرت امرت رسول بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ آپ حضرت شاہ غلام رسول بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ کا تعلق قاضی خاندان سے تھا۔ آپ بڑے عابد و زاہد اور متقی اور پرہیزگار تھے۔ بہت کم کھاتے اور بہت کم سویا کرتے تھے۔ آپ چلہ کشی بہت کیا کرتے تھے۔ آپ ایک درخت کے پاس تشریف رکھتے تھے۔ جب لوگ اپنی بیماری کی شکایت آپ کے پاس لے کر آتے تو آپ انہیں اسے پیڑ سے پتے توڑ کر دے دیا کرتے تھے اور انہیں شفا یابی حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ آپ بھی بڑے صاحب تصرف اور صاحب کرامت بزرگ ہوئے ہیں۔ آج بھی خلق خدا آپ کے مزار شریف سے فیض حاصل کر رہی ہے۔
اور یہ آستانہ پورے شہر میں امرت رسول بابا کی درگاہ کے نام سے ہی مشہور ہے۔ درگاہ شریف کے ایڈریس کے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔